بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ آج کی کتاب ہے الکھ نگری، صفحہ نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ قلعہ گجر سنگھ کے دروازے کے قریب ایک الاؤ جل رہا تھا۔ ارے یہ تو کتابیں ہیں! میں رک گیا، سائیکل کھڑی کی اور کتابیں دیکھنے لگا۔ سیکس لائف ان سومائٹ، شمالی سائبیریا کے علاقے کی ایک قوم، ساموٹی کی جنسی زندگی۔ گیتانجلی، برنارڈ شاہ، ہیویلاک، ان کتابوں کو کیوں جلا رہے ہو؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ ہٹ جا یہاں سے، ایک با ماجے نے مجھے ڈانٹا۔ خبردار ان کو ہاتھ مت لگا، دوسرا بولا۔ لیکن یہ تو کتابیں ہیں، میں نے کہا۔ کون ہے تو؟ ایک نے آ کر مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ میں ڈر گیا۔ میں مسلمان ہوں۔ دوڑ جا یہاں سے، دوسرا بولا۔ نہیں تو؟ میں بھاگ کر سائیکل پر چڑھ گیا۔ سائیکل کے پہیے چیخنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ با ماجا غصے میں چیخ رہا تھا۔ انہوں نے امرتسر میں قرآن پاک جلائے تھے، حدیث شریف کو آگ لگائی تھی۔ میں چھری لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی، آج رات کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ سامنے شیلف پر بڑی چھری رکھی ہوئی تھی۔ اس کی دھار پر ہاتھ پھیرا۔ اوہ، یہ تو کھنڈی ہے، اب کیا کروں؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میری بیوی داخل ہو کر بولی۔ اس کی تو خبر لے جسے تو نے کوٹری میں بند کر رکھا ہے۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ فکر تونسوی کی صبح سے ہی خبر ہی نہیں لی۔ ہاتھ کا دباؤ۔ میں نے دروازہ بجایا، کھول بھئی۔ فکر نے کنڈی کھول دی۔ وہ کھاٹ پر اوندے منہ پڑا تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی۔ فکر تونسوی، میں نے کہا۔ میں یعنی تم۔ میں نے بات کرنے کی شدید کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جو بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی تھی اسے کہنا بے حد مشکل تھا۔ خیر تو ہے؟ فکر نے پوچھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ حالات، یہ جگہ، تم، خطرہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ فکر بولا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہاں خطرہ ہے۔ میں اپنے گھر۔ اوہ، میں نے کہا، تمہارا گھر شاید جل کر راکھ ہو چکا ہو۔ وہ گھبرا گیا۔ انہوں نے ریفیوجی کیمپ بنا دی ہے، میں نے کہا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس کا چہرہ رد عمل سے خالی تھا۔ پھر ہم دونوں ٹیکسی میں ریفیوجی کیمپ کی طرف جا رہے تھے، جہاں ہندوؤں کے لیے فوج کا ایک حفاظتی دستہ موجود تھا۔ رخصت ہوتے وقت فکر تونسوی نے ہاتھ ملاتے ہوئے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ نگاہ اتنا کچھ کہہ رہی تھی جو فکر کبھی نہ کہہ سکا۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ چہرہ ویسے ہی گنگا تھا، لیکن ہاتھ بولے جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ ہاتھ کا نگ اور بڑھ گیا۔ وہ نگ مجھ سے اتنا کچھ کہہ رہا تھا جو فکر کبھی زبان سے نہ کہہ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی باتیں محسوس کر کے میں شرمسار ہوا جا رہا تھا۔ کیمپ سے نکل کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں مسلمان ہوں۔ میں نے سوچا، اب کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے ایک ہندو کو پناہ دی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا باورچی خانے گیا۔
اور بڑی چھری کو سل پر تیز کرنے لگا۔ کل صبح کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میری نگاہوں میں کالا صندوق معلق تھا۔ جی ناظرین، صفحہ نمبر 26 تک پڑھا ہے۔ دیکھتے نہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔